اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 28 اور سیکنڈ پارہ جو ہے سیقولو اس کا پارے کا 12واں رکوع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اور تو حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يُطْهِرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آ جاؤ جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے، ٹھیک ہے۔ اول تو ترجمے سے بات وضاحت ہو رہی ہے، فقہ کے کافی زیادہ مسائل جو ہیں وہ اس آیت سے پھر آگے نکل رہے ہیں۔ کوشچن آپ کے پاس ہے آیت نمبر 222 حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت لکھیں، تو اس میں دیکھیں حیض کی کم سے کم جو ہے نا مدت وہ 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے۔ اس کے بعد پاکی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سپاٹنگ ہو بھی رہی ہے یا حیض ہے تو پھر وہ ترتیب ایسے ہی ہے، اول تو اپنے وہ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، علاج کروائیں اپنا، لیکن فقہ میں پھر یہ ہے کہ 10 15 10 کہ لگاتار اگر 2 مہینے بھی سپاٹنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ 10 دن ناپاکی کے ہیں، 15 دن پاکی کے ہیں اور پھر 10 دن ناپاکی کے ہیں۔ اور جو منتھلی جو سائیکل ہوتا ہے خواتین کا اس کو حیض کہتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچے کے پیدائش پہ جو خون ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور استحاضہ کہتے ہیں بیماری والا خون۔ جیسے اب یہ 2 مہینے سپاٹنگ ہو رہی ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ استحاضے والا خون ہے، ٹھیک ہے، بیماری والا خون ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ترجمے کو دیکھیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرح سے ہو کر چاہو آؤ، اور آئندہ کے واسطے اپنے لیے کچھ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اور ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجیے۔ جی، تو ظاہر نکاح کا مقصد کیا ہے کہ افزائش نسل، کہ خاندان بنے اور بچے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شوق تھا کہ ان کی امت زیادہ ہو۔ بہرحال جن کو پتہ ہوتا ہے پھر وہ اپنی اولادوں کی تربیت اصلاح اسی طرح سے کرتے ہیں کہ دنیا میں جو موقع ملا ہے اس میں ہم اپنی بچوں کی تربیت اسلامی شریعت کے مطابق کریں تاکہ آخرت میں اور دنیا میں سرخرور ہو سکے۔ تو اس لیے نکاح بہت برکت عمل ہے، نکاح کے الفاظ بہت برکتوں والے، اور یہی برکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کے معاملے میں دیکھا جائے تو یہ تو قرآن کے حساب سے ہے، دنیا میں اب آپ دیکھیں کیا ہے کہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ لیسبینز بھی ہیں، گے بھی ہیں، مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے کر سکتی ہے، یہ بھی قانون پاس کیا جا رہا ہے۔ بہت سے ملکوں میں تو لوگ ایسی گندی زندگی بھی گزاریں، ان نیچرل لائف ہے، لیکن ظاہر ہے اگر بچوں کی تربیت اور ان کو بتایا نہیں جائے گا تو پھر وہ بچے جو دنیا میں دیکھتے ہیں، اپنے دائیں بائیں نیٹ کو استعمال کرتے ہیں، مس یوز آف موبائل ہے، تو وہ ان کے ذہنوں میں بھی غلط باتیں آتی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں پر
بچے جیسے نارملی یونیورسٹیز میں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، نارملی تو آل گرلز کالج اور یونیورسٹیز میں ہی بچیوں کو پڑھنا چاہیے، تو ماؤں کو پھر بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی اولادوں کی، مردوں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ کہیں غلط کاموں میں تو نہیں پھنس گئے۔ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ اکیلا رہنے کا عادی ہو جائے، اپنے کمرے بند کر کے رہنے کا عادی ہو جائے، اور اس کے رنگ، اس کا چہرے پہ بھی پیلاہٹ ہو، کھانے پینا کو بھی اس کا دل نہ چاہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط چیز اس کے ذہن میں ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ آج کے دور میں تو خیر ہر قسم کے ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ہیں جن سے رابطہ کر کے بچوں کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال دین اسلام پاکیزہ دین ہے، حیا اور پاک دامنی والا دین ہے، اور بچوں کی ایسی ہی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی آیت کو دیکھے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سمیع علیم۔ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ قسم کے بارے میں آیت ہے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے خام خواہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اور قسم ہوتی صرف اللہ کے نام کی ہی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اب عربوں میں یہ رواج تھا، وہ واللہ کر کے بات کرتے تھے، تو یہ قسم نہیں ہوتی، عادتاً وہ کر رہے ہوتے ہیں بات۔ قسم کے لیے ظاہر نیت میں ارادہ کیا ہوگا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ اسی لیے کیا، یہاں پہ جو شان نزول آ رہا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواح کی ہمشیرہ کو طلاق رجعی دے دی، لیکن چند روز کے بعد صلح کا ارادہ کیا اور رجوع کی خواہش کی۔ حضرت عبداللہ بن رواح نے قسم کھا لی کہ نعمان سے کلام نہیں کروں گا، میاں بیوی میں صلح نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیں، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان آیات کے شان نزول کوئی اور واقعہ نہیں، یہی تھا، اور لوگوں کا دستور تب یہ تھا کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا بیٹھتے تھے کہ میں فلاں سے نہیں ملوں گا، فلاں سے صلح نہیں کروں گا، فلاں شخص کے مصارف کی خبر گیری نہیں کروں گا۔ ان سب کے متعلق ان آیات کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظمت والے ناموں کو کسی سے حسن سلوک، پرہیزگاری اور دوسروں میں صلح کرانے سے رکنے کا ذریعہ نہ بنو۔ تو یہی بات ہے کہ بغیر ضرورت کے قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کریں، اور اگر توڑنے کی قسم توڑنے کی ضرورت آ گئی ہے تو کفارہ دینا ضروری ہے، اور کفارے کے اندر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا، کپڑا دینا، یا پھر 3 دن کے، اگر یہ دونوں کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 دن لگاتار پے در پہ روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں فرمائیں گے تمہاری قسموں میں بیہودہ قسم پر، لیکن گرفت فرمائیں گے ان پر جس میں تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ جو دل میں نیت ہے نا، اسی پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اگر دل میں نیت کی ہوئی ہے، قسم بھی ارادتاً ایسی کھا لی کہ اس کے لیے خود اپنی زندگی میں بعض لوگ حدیں لگا لیتے ہیں کہ بس اب ایسے ہے تو ایسے میں نے نہیں کرنا، بری بات ہے۔ اتنی لمبی چوڑی تو دیکھیں ہماری زندگی ہے ہی نہیں۔ نرمی اور محبت سیکھنے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں دنیا میں، اور یہاں سے واپس جا کے تو پھر ہمارے حساب کتاب سخت ہے نا۔ دنیا سے دیکھیں نزا کی کیفیت، نزا کے بعد قبر کیسی ہوگی ہمیں کیا پتہ، اپنے اعمال کے حساب سے ہی ہے نا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں حشر کا میدان، اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملے بائیں میں، اور پھر پل صراط۔ تو 5 موقع تو ایسے ہیں جو ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، ہر کسی نے ان مراحل میں سے گزرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ تو زندگی میں آسانیاں لیں، محبتوں والی زندگیاں ہونی چاہیے، اپنے اوپر حدیں نہیں لگانی چاہیے، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، پکی نیت کر کے قسمیں نہیں کھانی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ یہ انسان خود خسارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ترمذی نے اس کو روایت کی ہے۔ آگے دیکھیں للذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، سو اگر یہ لوگ رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرمائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں ایلا کا قانون آ رہا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اگر کوئی بیوی کے پاس نہ جانے اور اس سے جدا رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو ایلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا اور اس کو ناپسند کرتا تو وہ اسے ایلا کر لیتا ہے، یعنی قسم کھاتا کہ میں اس سے کوئی قربت نہیں کروں گا۔ اچھا، اب ایلا کی رواج کیا تھا، مدت مقرر نہیں تھی، اس لیے ایک طرف تو خاوند ایلا کی وجہ سے ساری عمر بیوی سے تعلقات زوجیت چھوڑ دیتا تھا، دوسری طرف عورت اس کی زوجیت سے خارج بھی نہیں ہوتی تھی تاکہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ اچھی زندگی کر لے، ہے نا۔ تو یہاں پہ پھر ایلا کی مدت طے ہو گئی کہ 4 ماہ مقرر ہو گئی کہ اگر وہ مرد جو 4 مہینے تک بیوی سے ایسا تعلق نہیں رکھتے تو وہ ایلا ہو جائے گا۔ پھر ظاہر ہے اب یہ دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ 4 ماہ کا عرصہ گزرنے پر خود بخود عورت کو 1 طلاق وہ جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ ایلا کی 4 صورتیں، نمبر 1 ایک یہ کہ کوئی مدت معین نہ کرے، یعنی قسم کھائے کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ 4 ماہ کی مدت کی قید لگائے، تیسرا یہ کہ 4 مدت سے زیادہ مدت کی قید لگا دے، اور چوتھا یہ کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے۔ اب کیا ہے، ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ اول، دوسری اور تیسری صورت جس کو شرعاً ایلا کہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ دے اور اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو قسم توڑنے کا کفارہ دے دے، نکاح باقی رہے گا۔ اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہیں توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہا، طلاق بائن ہوگی۔ البتہ دونوں اگر رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر بالکل ہی چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں مختلف دوسرے جو ادیان ہیں نا ان کے اندر طلاق، دیکھیں طلاق ایسی چیز ہے جن مردوں کو پڑھا سمجھا ہوتا ہے نا، ویسے بھی اللہ نے مردوں کو حوصلہ زیادہ دیا ہے، وہ یہ لفظ نہیں زبان پہ لاتے۔ عورتوں کے اندر جھنجھلاہٹ، ضد، غصہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر عورت کو اختیار دیتے اللہ تعالیٰ طلاق کا تو کیا ہونا تھا، ناشتہ مانگا ہے مرد نے صبح 1 طلاق، دوپہر کو کھانا بھی مانگ لیے دوسری، اور رات کو پھر اتنا کھاتے ہیں مرد، رات کو بھی کھاتے ہیں تیسری، 1 دن میں بندہ فارغ تھا۔ اتنا غصہ آتا ہے عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ بہرحال یہ ایسی چیز ہے جن مردوں میں حوصلہ ہوتا ہے وہ یہ لفظ زبان پہ نہیں لاتے، ورنہ شرائط بہت سخت ہے نا، کہ شراب کے نشے میں بھی اگر طلاق دی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اسلام سے پہلے بھی دنیا میں طلاق کے مختلف طریقے رائج تھے۔ یہود کے ہاں طلاق کے سلسلے میں کوئی قید یا ذمہ داری نہیں تھی، مرد کا جب جی چاہتا طلاق نامہ لکھ کے بیوی سے چھٹکارا حاصل کرتا، بیوی بھی اسی وقت دوسرا خاوند کر سکتی تھی، کوئی عدت تھی ہی نہیں۔ اس آزادی کے مقابلے میں نصارہ نے بہت زیادہ پابندی، سختی اختیار کی، خاوند اور بیوی کے علیحدہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور بجز موت کے میاں بیوی میں کوئی صورت جدائی ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ عیسائیوں میں رومن کیتھولک کا مذہب ہے جن کے ہاں طلاق مطلقاً ناجائز ہے، اور اسلام سے پہلے عیسائیوں میں یہی فرقہ موجود تھا۔ ظہور اسلام سے صدیوں بعد عیسائیوں کا دوسرا فرقہ پروٹسٹنٹ پیدا ہوا، ان کے ہاں میاں بیوی کی علیحدگی کی اجازت ہوئی، لیکن اس صورت میں کہ بیوی کسی سے زنا کرے۔ یہی حال ہندو مذہب کا ہے کہ ان کے ہاں طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔ ان تمام افراد و تفرید کے راستوں کے خلاف آپ دیکھیں وہاں تو عورتیں ستی بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی طلاق والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا، اسلام نے اجازت دی کہ اگر شوہر ایمانداری کے ساتھ محسوس کرے کہ اس کے شریک زندگی اس سے تعاون نہیں کرتی
جائز تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، تو بجائے اس کے کہ وہ دونوں تمام عمر لڑتے جھگڑتے رہیں، بیزار رہیں، اسے بہتر ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ سکون والی زندگی گزاریں۔ اور آیت کا کہاں مکمل ہو رہی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ہوں، میرے پہ توکل کرو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ بھی ایک ہندوؤں میں رہنے کے بعد یہ چیز ہے کہ اگر والدین یا بزرگوں میں سے کوئی ایک آدھا چلا گیا تو پوچھ تو لیں کہ والد صاحب کو کہ آپ نے دوسرا نکاح کرنا ہے، والدہ نہیں ہے، پوچھنا چاہیے۔ وہ پھر آپ آدمی کو بھی جب اپنے الفاظ ادا کرے گا، اولاد کو بھی کہ ہاں والد صاحب کو نہیں ہے دوسرے نکاح کی ضرورت، یا کہیں گے ہے تو پھر انتظام کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے جب ان سے کہا ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے 11 نکاح کیے تھے، 11 شادیاں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کوئی نہیں معیوب سمجھتا تھا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے صرف ایک کنواری بیوی تھی، باقی تو متعلقہ جن کو طلاق ہوئی ہوئی تھی یا بیوہ تھی وہ عورتیں کی، تاکہ معاشرے میں ان کے لیے سہارا بنا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، غصے سے نہیں زندگیاں گزرتی، نہ مسئلے حل ہوتے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن يَكُنْ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ترجمے کو دیکھیں، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا وہ اس کو پوشیدہ کریں، اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں متعلقہ کی عدت کا جو قانون ہے نا، اس میں واقعہ کیا آ رہا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ کو ان کے شوہر نے طلاق دی، عدت کے لیے کوئی مدت مقرر نہ تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے صورتحال بتائی کہ کیا کرنا ہے، اللہ نے آیت نازل کر دی۔ تو چنانچہ عدت کے اعتبار سے عورت کی کئی قسمیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چھوٹی بچی ابھی بالغہ نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، حیض نہیں اس کو آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد آزاد ہے۔ دوسرا وہ جس کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو چکا، ان کو اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دیکھیں ان کی عدت 3 ماہ ہے، جس کا بیان سورۃ طلاق پارہ نمبر 28 میں آیا۔ یہ صحیح بات ہے کہ کیا اللہ نے حکم دیا 3 ماہ۔ اچھا دوسرا دیکھیں، تیسرے یہ کہ اگر عورت حاملہ ہے، اب اگر اس کو طلاق مل جائے تو وضع حمل تک جو ہے نا عدت ہوگی، جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی، اب کہیں دوبارہ نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چوتھے وہ عورت جو حاملہ نہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی مدت کیا ہے، یعنی بیوہ کی 4 ماہ 10 دن، اور ٹھیک ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں یہ چیز 23 یعنی کہ 23ویں رکوع میں یہ بات آئی تھی۔ 5واں وہ عورت جو نہ حاملہ ہو، نہ چھوٹی ہو، یعنی نہ بالغ ہو اور آزاد ہو، جس سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، اگر اسے طلاق مل جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اس آیت میں اسی عدت کا ذکر ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں خلوت صحیحہ مطلب دونوں میاں بیوی اگر ان کو تنہائی مل بھی گئی نا تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو ظاہرہ ولیمہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اگر طلاق ہو گئی تو پھر اب 3 حیض جو ہے اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور ان عورتوں کے شوہر ان کو پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس مدت کے اندر، بشرطیہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں، قاعدے کے موافق و مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
اچھا، یہاں پہ دیکھیں، مرد اپنی استطاعت کے موافق عورت کو کھانا، کپڑا، رہنے کا گھر، مہر دے گا، اس کو تنگ نہیں کرے گا، اور عورت کے ذمے حقوق، خاص حقوق شوہر کے یہ ہیں کہ خاوند کی اطاعت و خدمت کرے، حکم عدولی اور نافرمانی نہ کرے۔ جہاں تک نفس حقوق کے واجب ہونے کا تعلق ہے، دونوں میاں بیوی برابر ہیں کہ اس کا حق اس پر واجب ہے، اور اس کا حق اس پر واجب ہے، البتہ حقوق کی نوعیت اور اس کے چھوٹے بڑے ہونے میں فرق ہے، اور اس معنی کر کے مردوں کا عورتوں کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوامون کا لفظ استعمال کیا قرآن کا، تو اللہ نے درجہ زیادہ دیا ان کی جسم کی بناوٹ اور ان کو عقل سمجھ، اور عورت کیونکہ جلدی ڈر جاتی ہے، خوف میں چلی جاتی ہے اور چیزیں بھول بھی جاتی ہے، اور اسی لیے عورت کو کے لیے نا حالانکہ ہمت والی ہوتی ہے آج کے دور میں بھی، اگر آپ دیکھ لیں عورتیں باہر کا بھی کر رہی ہیں، گھروں کا بھی کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو عورت کھلا لے گی وہ کم از کم ایک حیض پاکی، ایک حیض وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھے گی، اس کے بعد پھر وہ اس کے لیے کھلا کہیں اور پہ جا کے شادی کر سکتی ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہو گیا، سوالات کو دیکھیں۔ آیت نمبر 222، حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے حیض، نفاس، استحاضے میں کیا فرق ہے؟ تیسرا سوال ہے آپ کے پاس آیت نمبر 224، قسم کا کفارہ تحریر کریں، اور اگلا سوال ہے آیت نمبر 226، ایلا کا قانون تحریر کریں، اور اگلا سوال ہے کہ مختلف ادیان میں طلاق کا قانون تحریر کریں، اور مندرجہ ذیل خواتین کی عدت کی مدت لکھیں، یعنی بیوہ، حاملہ، جس کو طلاق ملی ہے، اور جس نے خلا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ اس نے دور جاہلیت کے ظلموں سے انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرما۔ یا اللہ، آپ نے جو ازواجی رشتے کی اہمیت قائم کی، اس کے حدود اور قیود مقرر کیے، اس کے مطابق ہمیں ازواجی زندگی گزارنا نصیب فرما، اور ایک دوسرے کا قدردان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔